السلام علیکم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیگمات کی زندگی کا بیان ہے جو آپ کے نکاح میں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 11 عورتوں سے ہوا۔ انشاءاللہ بری بری ان کا ذکر ویڈیو میں ہوگا۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جو بیوہ تھیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ بعض قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے 2 شخصوں سے نکاح ہوا تھا اور ان سے اولادیں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور 65 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر ان کو دفن فرمایا۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے نکاح شوال میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں یہی صرف ایک ایسی ہیں جن سے کبارے پن میں نکاح ہوا، باقی سب سے بیوہ کی حالت میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ جب 9 سال کی ہوئیں تو آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 18 سال کی تھیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری ان کا وصال ہوا۔ جنت الباقی میں دفن کی گئیں۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کن کا نکاح پہلے ہوا، لیکن بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی کا پہلے بتایا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ تھیں۔ پہلے سے اپنے چچا جاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں۔ جب پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں بعد ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی کا انتقال 54 یا 55 ہجری اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو 3 نکاح کیے وہ سب ہجرت سے پہلے کیے ہیں۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نبوت کے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح مکہ میں ہی خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بدر یا احد کی لڑائی میں ایسا زخم آیا کہ اچھے نہ ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ہجری کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عابدہ زاہدہ تھیں۔ رات کو اکثر جاگتی تھیں اور کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت رنج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر لیں، یہ بڑی سب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ جمادی الاولیٰ میں سن 45 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 63 سال تھی تو مدینہ میں انتقال فرمایا۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت بنت خزیمہ۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خزیمہ کی بیٹی تھیں۔ پہلے ان کا نکاح عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 ہیں بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الاخر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو امیہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا، جس کے وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد جمادی الاخر مہینے میں سن 4 ہجری کو انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا، خواہش ظاہر فرمائی اور آخری شوال سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت سن 59 ہجری، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 84 سال تھی۔ نمبر 7، ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھیں اور بڑی محنتی، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتیں اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتیں۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملیں گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ لمبا ہاتھ سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال سن 20 ہجری میں 50 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 8 ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ذرار سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ مریشیہ میں قید ہو کر آئی تھیں اور غنیمت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مصعفہ بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکتب یعنی غلام باندھی کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے، اب اتنی مقدار میں مکتب ہوئے ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ اس طرح سن 5 ہجری میں اس قصے کے بعد نکاح ہو گیا۔ صحیح قوم کے موافق سن 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور بعض نے سن 56 ہجری میں لکھا ہے۔ نمبر 9 ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان نام میں اختلاف ہیں کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کے بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا۔ یہ اسلام پر باقی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئیں۔ پھر نجاشی نے نکاح کروایا۔ باپ نے نکاح کیا، اس میں اختلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق سن 44 ہجری اور بعض کے مطابق سن 42 یا 55 ہجری ہے۔ نمبر 10 ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حی کی بیٹی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے سلام بن مسک کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد کنانہ بن حبی حقیق کے نکاح میں آئیں۔ حضرت صفیہ ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایک صحابی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی باندھی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاطر قبا عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور صحابہ کے ساتھ شریک ہو کر ولیمہ فرمایا۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 60 سال تھی۔ نمبر 11 ام المومنین حضرت ممینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حارث بن حزن کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ بعض مورخین کا یہی قول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تب موجہ صرف میں نکاح ہوا اور واپسی میں صرف سے ہی رخصتی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ محدثین
اور مبارکین کا اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آخر خاتون تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے مطابق انتقال ہوا اور بعض نے سن 61 میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی 81 سال تھی۔ اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا، جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔